کسی بھی ملک میں جسٹس سسٹم اس لیے بنایا جاتا ہے، کورٹس، عدالتیں یا پولیسنگ کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ مظلوم کو، وکٹم کو انصاف مل سکے، اس کو بر وقت انصاف مل سکے، تاکہ اس کی جو پرابلم ہے یا کوئی بھی جو مسائل ہیں یا جن مشکلات سے وہ وکٹم گزر رہا ہے وہ جسٹس سسٹم انٹروین کر کے اس کو ٹائملی ریلیف دے سکے۔ تو جب جسٹس سسٹم ٹائملی ریلیف نہیں دیتا اور مظلوم کو انصاف نہیں ملتا تو اس جسٹس سسٹم پہ بڑے شدید قسم کی تنقید بھی ہوتی ہے اور سوالیہ نشان بھی لگ جاتا ہے۔ تو آج بھی ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ونس اگین جسٹس سسٹم سے ریلیٹڈ ہے، پاکستان کے جسٹس سسٹم کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے، اور ٹاپک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کا نام ہے رول آف لا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ لا کو فالو نہیں کر رہے ہوتے وہ جب کسی بھی ڈیولپڈ ملک میں جاتے ہیں یا کسی بھی ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ بڑی ڈسپلنڈ لائف گزارتے ہیں۔ تو آج ہم رول آف لا کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اس میں کیا ایسی جسٹس سسٹم کی کون کون سے ایلیمنٹس آتے ہیں یا ہونے چاہیے تاکہ پاکستان کا جسٹس سسٹم بہتر ہو سکے۔ تو اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر قانون دان ادریس ایوان صاحب موجود ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں یہاں پہ پاکستان میں، اسپیشلی اگر ہیومن رائٹس کی بات کی جائے اور ہیومن رائٹس میں بھی چائلڈ ایبیوز کی بات کی جائے، چائلڈ لیبر کی بات کی جائے، یا جتنی بھی بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں ان پہ ادریس ایوان صاحب کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں۔ تو سر تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ لطیف صاحب، اور شکریہ شمال ٹی وی کا کہ جو میں موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز، اپنی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا سر، میں سٹارٹ کروں گا آپ سے رول آف لا سے۔ تو سر اکثر رول آف لا کی بات کی جاتی ہے کہ کہیں بھی ڈسکشن ہوتی ہے یا جب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ رول آف لا کا بھی ہے۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہے یا رول آف پاور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری تو ہماری ادارے جو کوشش کر رہے ہیں بڑی اچھی رول آف لا کے لیے، اور اس میں ہماری بارز کی بھی کافی قربانیاں ہیں، کافی زیادہ جد و جہد ہے، اور ہماری جوڈیشری بھی کافی اچھے انداز میں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کچھ سائڈ بائی سائڈ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی خامیاں ہیں جو کہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے۔ بہرحال عوام کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھتا ہے، اور جو ماہرین ہیں، جو قانون کے ماہرین ہیں، وہاں پہ بھی یہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں جو سمجھتا ہوں کہ اس میں پاور جو یوز ہوتی ہے، جو بالکل ناجائز پاور یوز ہوتی ہے، وہ بھی کافی زیادہ ایک ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ اور اس میں جب ہمارے اداروں کی خامیاں ہوتی ہیں، جب ہمارے عوام کی طرف سے کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ شعور کا نہ ہونا، اب سب سے جو بڑی بات میں سمجھتا ہوں وہ رپورٹنگ ہے ہماری۔ ہم کوئی بھی ہمارے ساتھ حادثہ، کوئی ایشو، کوئی ایسا ہمارا کیس بن جاتا ہے جو فوجداری، تو ہم اسے بر وقت رپورٹ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ایف آئی آر درج کروانے میں ہی ہمیں کافی زیادہ ارڈرز کریٹ ہو جاتی ہیں، یا تو ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے، پولیس اسٹیشن ہم نے بر وقت پہنچنا ہے، سارے کاموں کو چھوڑ کے سب سے پہلے ہم نے اس جو ہمارے ساتھ ایشو ہے، جو حادثہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، اسے ہم نے منوً وہاں پہ جا کے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرنا ہے۔ یہ متعلقہ جو بھی ادارہ ہے جہاں پہ وہ بنتا ہے، تو وہیں سے ہماری کمی کوتاہی، یعنی ہمارا بر وقت رپورٹ نہ کرنا، اور کئی چیزیں ہم سرے سے رپورٹ ہی نہیں کرتے۔ کوئی ایسا ایشو جاتا ہے جو ہم مہینے بعد جا کے رپورٹ کرتے ہیں، تو جب آپ مہینے بعد یا 10 دن بعد یا 2 دن بعد آپ ایشوز کو جا کے رپورٹ کریں گے، جب ایف آئی آر کا بیس ہی غلط ہوگا، جب اس کی بیسک فوٹنگ ہی غلط ہے، تو پھر وہ آگے جا کے کیس ظاہر اس میں تو ناکامی بھی آپ کو ہوں گی، وہ کیس تو آپ کا خراب ہو گیا، استغاثہ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ پھر جا کے سارا نزلہ، پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری عدالتوں نے ڈیلے کر دیا، ملزمان بری ہو گئے، اور پولیس نے یہ کر دیا۔ انہیں اپنا نام وہ کوئی لیتا ہی نہیں ہے کہ یار میں نے بر وقت ایشو کو رپورٹ نہیں کیا، جہاں پہ میں نے جانا تھا وہاں میں گیا نہیں ہوں۔ تو یہ کافی چیزیں مل کے جو ہے نا یہ رول آف لا کو جو ہے نا شیٹر کرتی ہیں، اور ہماری جو قانون کی حکمرانی ہے اسے صحیح طریقے سے آگے پھلنے پھولنے نہیں دے رہی۔ بالکل ٹھیک ہے سر، ابھی آپ سے جس طرح آف دا ریکارڈ ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ نے پاکستان کی رینکنگ کے حوالے سے مینشن کیا کہ پاکستان کے جسٹس سسٹم کی رینکنگ گلوبلی 128 ہے، جی بالکل، آؤٹ آف 140 کنٹریز۔ لائک وائز ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ بھی کافی زیادہ ورسٹ ہے۔ جی بالکل۔ تو سر یہ رینکنگ 128
پاکستان کی انٹرنیشنلی ہونا، اس کی کیا وجوہات ہیں آؤٹ آف 140 کنٹریز؟ اس میں جو میں سمجھتا ہوں جی، وہ اس میں مداخلت، ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے مداخلت، ہماری پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا سست روی، ہماری پولیس، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے خامیاں، ہمارے اداروں کے اندر کرپشن، جہاں پہ پولیس نے بڑی معذرت کے ساتھ کہ کام ٹھیک سمت میں میرٹ پہ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ بیچ میں لوگ جم کر کے آ جاتے ہیں، یا کوئی پیسے کا لین دین کا ہو جانا، یا کوئی بھی ایسی چیز، یا کسی با اثر شخص نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے جو ہے راستہ فراہم کر دینا، بیچ میں سے اسے نکالنے کے لیے راستے اسے دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا جی، یہ جو فائنل انٹرنیشنلی جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی کتنے نمبر پہ ہمارا پاکستان آ گیا، 120 پہ آ گیا، تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو مل کے اس طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں، ہماری پروگرس کو جو ہے نا جی وہ ایڈ کر رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر کنٹرول کر لیا جائے، ہماری پولیس، یاد رکھیں ہمارا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ہماری پولیس صحیح کام کرے گی، جب ہمارے دیگر ادارے صحیح کام کریں گے، ہمارا FIA صحیح کام کرے گا، ہماری عدالتوں کے اہلکار جو ہے صحیح طرح کام کریں گے، ہمارے وکلاء بڑی توجہ سے اچھے انداز میں چیزوں کو لیں گے، آگے لے کے جائیں گے، لوگوں کو انصاف دینے میں پورے چست ہوں گے، پوری آئی الرٹ ہو کے کام کریں گے، تو یقیناً ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہماری جوڈیشری، ہمارے ججز کو اس پہ سر جوڑنا ہوگا، اور اچھا عوام جو ہے نا، یہاں میں میرا التماس ہے اپنی عوام الناس سے کہ ہر چیز دوسرے پہ ڈال دینا بہت آسان کام ہے، ایسا ہی ہے، تو یار چیزوں کو خود اون کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ جو ہونے والا واقعہ ہے، فوراً سے آپ کسی سے مشورہ لیں، جو پراپر فورم ہے وہاں پہ جا کے رپورٹ کریں، کسی سے ڈرنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ڈر جاتے ہیں جی یہ ہو گیا، خاص کر ہم نے دیکھا ہے مطیب بھائی، جو 376 کے یا 377 کے جو کیسز ہیں، جو وائلنس اگینسٹ سیکچول وائلنس اگینسٹ چلڈرن اینڈ ویمن ہے، ان کیسز میں ہمارے جو عوام ہے وہ شرم کے مارے وہ کہتے ہیں جی ہماری خدا نخواستہ ہمیں ذلیل ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ واقع ہو چکا ہے، ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے۔ تو یار اگر آپ رپورٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کس طرح ظالم پہ ہاتھ ڈالیں گے؟ جب آپ رپورٹ نہیں کرتے تو جو کلپرٹ ہے وہ مزید انکرج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح اسے ڈسکریج کرنے کے لیے، جرائم کو اوور کم کرنے کے لیے، ان ظالموں کی دم پہ پاؤں رکھنے کے لیے ہمیں فوراً بر وقت رپورٹ کرنا ہوگا۔ اور ساری چیزیں، سارا قصور ہماری عدالتوں کا، ہماری پولیس کا نہیں ہے، ہماری عوام الناس کا سب سے بڑا قصور ہے۔ تو ہم سارے اس میں ذمہ دار ہیں، اس میں ہماری بارز، ہمارے بینچز، ہماری پولیس، ہماری پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، ہمارے دیگر ادارے، ہماری عوام الناس۔ سب سے پہلے میں عوام الناس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ عوام الناس کو اس پہ کام کرنا ہوگا۔ بالکل، جس طرح سے سر ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جسٹس سسٹم کو بہتر کرنا ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر یہاں پہ ایک کویشچن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو انڈکشن ہوتی ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، ہائرنگ ہوتی ہے یا فائرنگ ہوتی ہے، اس میں بھی انفلوئنس کا استعمال ہوتا ہے، تو کیا یہ myth ہے یا فیکٹ ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں جی 90% یہ فیکٹ ہے۔ اچھا، myth کی بات آپ کر نہیں سکتے یہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں، ابھی کل پرسوں 2 دن پہلے ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بات چل رہی تھی، اور اس پہ بڑا منظم طریقے سے ابھی دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے، ابھی 2-4 دنوں میں یہ شاید رزلٹ آ بھی جائے۔ پچھلے تمام ادوار میں اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے کوئی ہائرنگ کی ہے، تو آ کے PMLN نے جب اقتدار میں ان لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ جب PMLN نے ہائرنگ کی ہے تو PTI آئی ہے، انہوں نے آ کے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے یار، پہلے تو خدا رہا، آپ غلط بھرتی کیوں کرتے ہیں لوگوں کو؟ آپ میرٹ پہ آئیں، آپ میرٹ کی بات کریں۔ جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے، جو ٹیسٹ کوالیفائی کرتا ہے، جو انٹرویو میں آپ کو جو ہے جی آپ جسے سمجھتے ہیں جی کوالیفائی کر گئے، آپ اس کی انڈکشن کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے تو وہیں سے ہی جو ہے نا جی بقاعدگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرے، جب آپ ایک گورنمنٹ نے خدا نخواستہ ایک میرٹ پہ کر دیا، یا کہاں پہ کسی جگہ تھوڑا بہت ایسی غلطی بھی اگر سامنے آ گئی ہے، تو دوسری گورنمنٹ آ کے تو ان غریبوں کو وہاں سے نکال دیتی ہے۔ پھر یہ سلسلہ انتقامی چلتا سالوں سے سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو ابھی 4 دن پہلے سننے کو ملا ہے، بلکہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کہ ابھی جو KP میں نگران گورنمنٹ تھی، نگران گورنمنٹ نے جو بھرتی کی ہیں لوگ، چاہے میرٹ پہ کیے ہیں یا جس طرح بھی کیے ہیں، میرا خیال میں جو مجھے لگ رہا ہے میرٹ پہ زیادہ لوگ بھرتی ہوئے، خاص کر پولیس فورسز میں کچھ 6 بار بچے ٹیسٹ دے کے
دوڑیں لگا کے ٹیسٹ کوالیفائی کر کے جو بچے بھرتی ہوئے ہیں بڑی مشکلوں سے، ابھی پولیس میں 8,000 بندہ کے پی میں نکالا جا رہا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، میں پارٹی سے ماورا میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا، چاہے پی ٹی آئی، ہمارے لیے ساری پارٹیاں ہماری اچھی ہیں، لیکن یہ یار کیا قصور ان غریب بچوں کا ہو گیا ہے کہ نگران گورنمنٹ میں ان کی بھرتی ہوئی ہے۔ چلیے یہاں پہ ایک سیکنڈ میں سوری آپ کی بات کاٹوں گا، کیا کوئی بھی نگراں گورنمنٹ، وہ فیڈرل ہو یا صوبائی ہو، کیا وہ انڈکشن کر سکتی ہے، وہ بھرتیاں کر سکتی ہے، اس کا یہ اختیار ہوتا ہے، یہ اس کے دائرہ کار میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ یہ اپنی مطلب، یا ان کی صرف یہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہے کہ وہ الیکشنز کنڈکٹ کروائیں؟ دیکھیں، اگر پولیس ڈپارٹمنٹ اپنا شیڈول بھرتیاں کرتا ہے نا جی، ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ نے اجازت دی ہے یا نہیں دی، شیڈول بھرتیاں جو پولیس کی ڈپارٹمنٹ کی اپنی ڈپارٹمنٹل ہیں، تو انہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، یا تو پھر سرے سے آپ جو ہی نگران گورنمنٹ آئے تو آپ سارے ڈپارٹمنٹ کو روکتے ہیں، اگر روکا ہوا ہے تو پھر آپ نے بھرتی کیوں کی ہے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ اسی وقت آپ کہتے جی جب جو ہی 3 مہینے پورے ہوں گے، جب گورنمنٹ نہیں آئے گی تو وہ سیٹل گورنمنٹ جو ہے جی بھرتیاں کرے گی اپنی جورسٹکشن کے مطابق۔ آپ کیوں لوگوں کو دوڑیں لگوا رہے ہیں؟ آپ نے کیوں 8,000 لوگوں کو بھرتی کیوں کی ہے؟ ابھی نکال کیوں رہے ہیں؟ پہلے تو 8,000 پولیس کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں، ایجوکیشن میں کہتے ہیں جی کافی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت ہی اعتراض ہونا چاہیے تھا نا۔ تو کیا ابھی اس طرح نکالیں گے آپ، نیکسٹ جب نگران گورنمنٹ پھر آئے گی 2-4 سال بعد، 2 سال بعد، 1.5 سال بعد، تو کیا پھر آپ کو یہ سبق بھول جائے گا؟ آپ پھر سے ان کی بھرتی کر کے پھر نکالنے کے لیے 4 مہینے بعد آ جائیں گے؟ تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو سرے سے ایک رول بنا لیں کہ جی ہم نے نگران گورنمنٹ نے یہ کام کرنا ہے، اس کام سے باہر نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ جو باہر گیا ہے تو اس اگلے ہی مہینے یا ہماری کورٹس اس میں مداخلت کرے، ہمارے لوگ اس میں ہائی کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ سے رجوع کریں، سپریم کورٹ میں جائیں کہ یار یہ تو گورنمنٹ کو تو روکا ہوا تھا، انہوں نے غلط بھرتیاں کی ہیں۔ کوئی بھی شہری اٹھ کے کورٹ میں جائے، جا کے کمپلینٹ کرے۔ یہ ہم سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم سارے جواب دیں۔ تو اس میں کسی بھی طرح نہ تو غلط بھرتی ہونی چاہیے اور نہ انہیں غلط طریقے سے نہ تو ہائرنگ ہو نہ فائرنگ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے کو رک کے پراپر ایک سسٹمیٹیکلی ہائرنگ ہونی چاہیے کہ جو پراپر جس طرح سے ہوتا ہے میرٹ پہ، اور جو ڈیزرونگ ہے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ بالکل ٹھیک ہے سر، لاسٹ میں آپ سے تھوڑا سا، اکثر ہمارے ملک میں کرپشن کی بڑی بات کی جاتی ہے، آپ تو اس کو خود بھی دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو آبزرو بھی کرتے ہیں، آبزرور بھی آپ کافی جگہوں پہ ایز اے آبزرور بھی وزٹ کرتے رہتے ہیں، تو سر یہ کرپشن کا جو ناسور ہے سر، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہمارے ملک میں کس حد تک پھیلا ہوا ہے اور اسے کیسے کرب کیا جا سکتا ہے؟ کرپشن تو یہ تو ایسا ایک سوال ہے نا جی کہ یہ تو ہر عوام زد عام جو ہے نا جی، عوام الناس کی زبان پہ ہے، اور اس سے سب سے زیادہ غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو طبقہ جس کی یعنی کہ پر منتھ آمدنی جو ہے نا 1.5 لاکھ سے نیچے ہے نا جی، وہ غربا، وہ بیچارے بالکل سب سے زیادہ وہ پستے ہیں۔ چونکہ جب کوئی بھی بندہ اوپر سے آ کے مداخلت کرتا ہے کسی جگہ پہ، ایک نالائق بندے کو انڈکٹ کرنے کے لیے رشوت دی جاتی ہے، تو وہیں سے سارے ڈپارٹمنٹس کا، سارے اداروں کا جو ہے نا جی بیٹھا کور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے کرپشن کو جڑ سے ختم کرنا، میں سمجھتا ہوں اگر آپ سپرمیسی آف لاء کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو، تو پھر ہمیں سب سے پہلے کرپشن پہ ہاتھ ڈالنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو بھی گورنمنٹ کرپشن کے خلاف بات کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں جی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس گورنمنٹ کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی کرپشن ہو عوام الناس کو بھی اس کی شناخت کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ ادریس ایوان صاحب کے ساتھ میرا ایک ریگولر پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے، ونس ان اے ویک ہوگا، وہ اسپیسیفکلی ہیومن رائٹس، جو بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں پاکستان میں جو شہری ہیں ان کے، اس حوالے سے ایک پروگرام ونس ان اے ویک ہوگا۔ اس میں ویریس ٹاپکس ہوں گے، جتنے بھی ریلیٹڈ ٹاپکس ہوں گے ہیومن رائٹس کے، اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ تو آئی ہوپ آج کا یہ پروگرام جو رول آف لاء کے حوالے سے تھا، یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ کو اگر کوئی ایسی چیز لگتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بلکہ میں یہاں پہ یہ ایک کویسچن آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک بندہ قانون کو اس طرح سے فالو نہیں کرتا جیسے وہ دوسرے ممالک میں، UAE میں یا ویسٹرن کنٹریز میں جا کے کرتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو۔